اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum mu'minin and mu'minat. You're watching Anamin Arooj Naqvi Official, and today we are here once again with another very beautiful topic, and this is about Janab Narjis Khatoon Salawatullah Salamullah Alaiha, the mother of our living Imam. بے حد فضیلت بے حد مرتبہ ہے پاک بی بی کا کہ ان کے ذکر کے صدقے آپ نہیں جانتے کہ جو حجت خدا کی والدہ ہیں، کبھی ان سے توسل کر کے دیکھیے، پروردگار آپ کی بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، بڑی بڑی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. اور کیونکہ 2 دن بعد ہم اپنے مولا و آقا کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اعمال نیمہ شعبان کرنے والے ہیں، تو میں نے عروج نے اعمال آپ کو پہلے ہی ہم نے اپلوڈ کر دیا ویڈیو، تاکہ آپ اس کے حوالے سے تیاری کر سکیں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ تیاری ہماری ہو چکی. اب جب اپنے امام کی، اپنے مولا و آقا کی، اپنے حجت خدا مولا کی ولادت کو منائیں گے تو معرفت مولا کی بڑی ضروری ہے. اور ہم نے ہمیشہ جب اپنے اہل بیت علیہ السلام کی ولادت، مولودن شبان معظم کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے ہر معصوم کی والدہ کا ذکر ضرور کیا ہے، کیونکہ پاک گودوں میں یہ ہمارے پاک امام پرورش پاتے ہیں. تو اتنی پاکیزہ بی بی ہیں، اتنی مقام و مرتبے والی بی بی ہیں، کیوں نہ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. ایک ماں کا کردار بے حد اہم ہے، تو ہم مولا کو مبارکبادی پیش کریں گے. آج شب جمعہ بھی ہے، اور آج شب جمعہ کے ساتھ تذکرہ جناب مادر امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین ضرور ہوگا. اس کے بعد ہم مولا کی ولادت کے آپ کو تمام احوال پیش کریں گے انشاءاللہ. کل مولا کے کچھ اور فضائل اور امام زمانہ سے مشکلات کا حل، ایک ظہور کے منتظر انسان کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، مولا کی زیارت کرنا چاہیں تو کیا عمال دیں. یعنی کہ 15 شعبان تک انمن عروج نقوی آفیشیل پر ہماری جو بھی ذکر ہوگا وہ ذکر ہمارے 12ویں آقا کے حوالے سے ہوگا. اور اسی لیے آج ہم نے منتخب کیا ہے شب جمعہ میں اپنے مولا کے ذکر کو اور ان کی جدہ، ان کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون کے ذکر کو، جس میں عروج آج کے میں پہلے بتا رہی ہوں کہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ عروج اعمال بتائیں گی اور ایسا بہترین اور مجرب عمل کہ جس میں اگر جناب نرجس خاتون سے توسل کیا جائے بڑی بڑی حاجتوں میں آپ کو جو ہے آسانی ملے گی، مشکلات کی آسانی ملے گی. تو بی بی کے توسل کے اعمال بھی ہوں گے، اور بی بی کا تعارف وہ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں اور کیسے مولا کی والدہ بنی، کیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ بنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. تو ہمارے بچوں کے لیے اور نیو جنریشن کے لیے اور ان سب کے لیے کہ جو مولا کی ولادت سے قبل اس یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بی بی کا ذکر لے کر آئے ہیں. تو تاخیر نہیں کرتے ذکر خیر میں. شب جمعہ وہ رات ہے کہ جس رات میں مولا و آقا کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے 12ویں آقا جب مومن کے اعمال دیکھتے ہیں، پروردگار سے التجا ہے کہ ہمارے گناہ بخش دے، کہ ہمارے مولا اشکبار نہ ہوں. ہم ایسے گناہ اور ایسے اعمال انجام دے دیتے ہیں کہ جب مولا شب جمعہ میں ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ ہمارے حق میں رو رو کے دعا کرتے کہ پروردگار میرے محب کو، میرے حسین کے عزادار کو، میرے مومن کو بخش دے. ہمارا بھی اپنے مولا کی جانب یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری وجہ سے یوسف زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، اور اگر ہم سے کچھ خطائیں ہو گئی ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو آج ہم مولا آپ کو اپنی والدہ کا ذکر پیش کرتے، اس کے صدقے، بی بی کے ذکر کے صدقے ہمارے گناہ بخش دے. جب ہمارا اعمال نامہ آپ کو ملے تو آج کی شب میں یہ ذکر بھی ملے اور آپ اس کے صدقے میں ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں. ادھر سے میرا جواب سلام آ جائے، ادھر سے میرا جواب سلام آ جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام آ جائے. ادھر سے میرا جواب سلام آ جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام آ جائے. خدا سے مانگتی رہتی ہوں میں بس ایک دعا،
خدا سے مانگتی رہتی ہوں میں بس ایک دعا، میری حیات میں میرا امام آ جائے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمن صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو ہمارے ان مولا کا تذکرہ اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو خدا نے تمہارے لیے رکھا، خدا نے جسے تمہارے لیے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ جسے اللہ نے باقی رکھا، ہمارے مولا کا یہ لقب ہے بقیت اللہ، جس سے مراد ہے کہ خدا نے جسے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو جب امام سے مدد مانگو گے تو خیر ہی خیر ملے گی، مشکلات کا حل ملے گا اور پریشانیوں کا حل ملے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مولا کو پکاریں اور وہ آپ کی مدد کو نہ آئے۔ شب جمعہ خاص کر اور روز جمعہ استغاثہ امام پڑھے۔ تو چلیے عروج شروع کرتے ہیں ذکر بی بی نرجس خاتون کا، کہ جو نہیں جانتے آج پاک بی بی سے توسل بھی کریں گے اور آج بی بی کا مکمل تعارف بھی ڈسکس کریں گے کہ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، آپ کی شادی ہمارے مولا 11ویں آقا سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیسے ہوئی۔ آج امام عسکری کی شادی کا واقعہ شب جمعہ میں پیش کرتے ہیں، کیسے بی بی پنجتن کے گھر میں آئی ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے رشتہ بنا ہے، آپ کا اصل نام کیا تھا۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے 255 ہجری، جس میں 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کچھ اور سپر پاورز ہیں، لیکن 255 ہجری جو میرے مولا کا آقا کا زمانہ ہے، اس میں 2 بڑی پاورز تھیں، کہ ایک بڑی پاور جو خطے پر بڑے اہم طریقے سے ابھری وہ ہے اسلام۔ اسلام بے حد ماشاءاللہ پھیل چکا تھا، تو دنیا میں سب سے بڑی جو طاقت تھی اسلام، دوسری بڑی طاقت تھی عیسائیت جو کہ روم میں۔ اب عرب میں اسلام بے حد آگے بڑھا، سید الشہداء کی قربانیاں، اہل بیت علیہ السلام کی قربانیوں کے سبب اسلام دور دور تک پھیلا۔ تو پورے عرب میں سب سے بڑی طاقت ہے اسلام، اس زمانے میں بھی تھی، اور روم میں سب سے بڑی طاقت تھی کرسچینٹی، عیسائیت۔ اب یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں اور کبھی ہم نے اتنی باریکی سے اس ٹاپک کو سمجھا نہیں ہے۔ ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ پڑھیں اور وہ سمجھو، انہیں معلوم ہوگا کہ 255 اگر ہم اس ہجری میں جائیں تو زمانے میں کون سی سپر پاور تھی، تو سپر پاور وہاں پر اسلام ہے اور دوسری سپر پاور وہاں پر روم ہے اور عرب ہے، ٹھیک ہے، عیسائیت اور اسلام۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ روم ہے، اور بادشاہ روم ہے جو کنگ ہے اس کا نام ہے سیزرس۔ اب سیزرس بہت بڑا کنگ ہے، روم میں اس کی طاقت چلتی ہے، روم میں اس کا سکہ چلتا ہے، بادشاہ ہے وہاں کے، اور ان کی گرینڈ ڈاٹر ہیں، بادشاہ روم کی پوتی ہیں جن کا نام ہے سوسن۔ سیزرس کو اپنے جہاں گرینڈ چلڈرن سے بہت پیار تھا، ان کو اپنی ایک گرینڈ ڈاٹر جن کا نام سوسن تھا ان سے بے حد عقیدت، بے حد محبت تھی، اور وہ بہت لاڈلی تھیں اپنے کنگ کی، اور یہ ہیں جناب سوسن بی بی نرجس خاتون۔ نرجس ان کا نام تب رکھا گیا آپ جب مولا کی بہو بنی ہیں، آپ ایک امام کی جب زوجہ بنی ہیں اور جناب سیدہ نے آپ کو اپنے بہو کے طور پہ چوز کیا ہے، تو دیکھیے جب حجت خدا کے لیے ماں کا انتخاب ہوتا ہے تو کتنا اہم انتخاب ہے، اور جب کسی نے اہل بیت کے گھر کی زینت بننا ہے اور اہل بیت کے گھر کے میں آ کر اتنا شرف اور اتنا مقام پانا ہے بی بی نرجس نے، تو کس طرح سے انہیں چنا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک طاقت ہے عرب اور وہ دنیا کا ایک حصہ ہے، اور روم دنیا کا دوسرا حصہ ہے جہاں پہ دوسری طاقت ہے عیسائیت۔ یہاں پر بادشاہ نے اپنی اس پوتی کا عقد کرنے کا تمام انتظام کیا، شادی کے ارینجمنٹس ہوئے ہیں، شامیانے لگے ہیں، اور بہت بڑی ایک گرینڈ ویڈنگ، کیونکہ ایک محل ہے جہاں پر یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بی بی کا پیلس ہے جہاں پہ بی بی نرجس خاتون رہتی ہیں، ان کا بڑا رینک ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے، ایک کنگ کی گرینڈ ڈاٹر ہونا، اور ان کی شادی کا ہر جگہ چرچا تھا اور ہر جگہ اس کے ارینجمنٹس تھے، اور بڑی گرینڈ ویڈنگ کی جب تیاری کر دی گئی، سیریمنی ہونے والی تھی، وہاں پر کنگ نے ان کا عقد، ایک کرسچن آبویسلی وہاں پر عیسائیت ہے اور عیسائیت کی بادشاہت ہے، تو بادشاہ کی پوتی کی شادی بھی ایک عیسائی لڑکے سے کی جانی تھی۔ تو یہاں پر شادی کا اہتمام ہوا،
سب تیاریاں ہو چکی، اور جب اس نے سوچا کہ ایک عیسائی لڑکے سے بی بی نرجس کا، جب ان کا نام جبکہ سوسن تھا اس وقت پر، نکاح کروایا جائے، تو ایک تیز طوفان آیا اور زلزلہ آیا۔ یہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ ان کو کس گھر کی بہو بننا ہے، ان کو کس گھر میں ایک امام کی والدہ بننا ہے۔ حجت خدا کے لیے جو گود ہے وہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی اور کی مرضی سے نہیں کچھ ہو سکتا۔ طوفان آیا ہے، بہت تیز آندھی آئی، اور جو سٹیج لگا تھا اور جو سیرمنی کی تیاری ہو چکی تھی، اتنا بڑا ویڈنگ ارینجمنٹ ہو چکا تھا، وہاں پر زلزلہ آیا اور شادی وہاں پر نہ ہو سکی، اور یہاں تک کہ جس لڑکے سے شادی ہونے والی تھی وہیں پر زلزلہ کے باعث وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب دوبارہ بادشاہ روم نے ارادہ کیا، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس میں ایک بہت ایک عظیم سبق ہے، ایک ہم سب کے لیے ایک انسپریشن بھی ہے۔ جب خدا چاہے گا تو چاہے خدا کی جانب سے طوفان آئے، آندھی آئے، لیکن ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، وہ نہیں ہو سکتا جو بندے چاہیں، چاہے اس کے لیے وہ کتنے ہی بڑے بڑے ارینجمنٹس کر لیں، چاہے وہ اس کے لیے کتنا بھی ارادہ کر لیں۔ جو خدا کا ارادہ ہوتا ہے ایک پاک وجود کے لیے، اب اس کائنات کو ایک حجت عطا کرنی ہے، اس کائنات میں اس دین خدا کی باغ دوڑ سنبھالنے والا وارث رسول خدا آنا ہے، وارث جناب زہرا آنا ہے، جس نبوت کو پروان چڑھانے والے نے آنا ہے، تو اس کے لیے گود کا انتخاب ہونا۔ اب پھر سے جب شادی کی تیاری کی گئی، اس بار پھر اس نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا کنگ سیزر نے، اور جیسے ہی یہ ان کے ساری سرمنی سٹارٹ ہوئی، تمام ارینجمنٹس ہو چکے تھے، پھر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز طوفان آیا اور زلزلہ آیا، اور نکاح کے کلمات اس سے پہلے کہ وہ کہتے، وہاں پر ہی لڑکا جاں بحق ہو گیا، شادی کو کینسل کرنا پڑا، اور تمام تر تیاریاں منسوخ کر دی گئیں، اور وہیں پر جناب نرجس خاتون کو پیلس واپس پہنچا دیا گیا۔ یہاں پر جب شادی کو برخاست کرنا پڑا اور یہ سب ہو چکا، یہ سب حیران و ششدر تھے، پورا کنگڈم حیران تھا، پریشان تھا کہ یہ کیسا واقعہ درپیش آتا ہے کہ اس بچی کی شادی کے لیے جب بھی کوئی اہتمام کیا جاتا ہے اور ہم اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک بڑی طاقت ہے، خدائے بزرگ و برتر کی ایک طاقت ہے کہ شاید قدرت کو یہ منظور نہیں ہے۔ بی بی اتنی پاک اور اتنی معظم ہے اور اتنی بلند ہے کہ ان کی شادی کسی عام شخص سے نہیں ہو سکتی، اور ہوگی وہاں جہاں پروردگار چاہے گا۔ تو یہ ہوا کا چلنا اور طوفان، یہ سب قدرت کے اشارے تھے۔ اور بی بی جب اپنے پیلس واپس آ گئیں اور کچھ پریشان تھے، اپنے بستر پہ لیٹی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ کیا ماجرا پیش آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب کبھی بھی اتنی تیاریاں ہوتی ہیں اس کے بعد میں سب منسوخ کرنا پڑتا ہے، سب برخاست کرنی پڑتی محفل۔ یہ سوچتے ہی بی بی کی آنکھ لگ جاتی ہے کہ وہ خواب نہیں دیکھیں۔ اس ٹائم پہ جو کرسچینٹی تھی اس میں جو تھی عیسائیت خدائے بزرگ و برتر کو مقام دیتی تھی، اور اس میں جناب مریم بی بی مریم علیہ السلام کا بڑا مقام رہا ہے، لیکن انہوں نے اس ٹائم پر جناب عیسیٰ کو جو ہے خدا کا بیٹے کے طور پہ عیسائیت نے اس ٹائم نہیں عقیدہ بنایا تھا۔ عقیدہ فقط یہ تھا خدائے بزرگ و برتر ہے، جناب مریم کی لیے ان کا آنر اور ان کی تمام تر تعظیم جناب مریم کے لیے تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین۔ تمام تر تعظیم، تمام تر مقام خدائے بزرگ و برتر کا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قدرت کا ایک اشارہ ہے، لہٰذا نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب نرجس خاتون کے خواب میں آئے، اور جیسے حضرت عیسیٰ خواب میں آئے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائیت میں آپ کے خواب میں آپ کے نبی کا آنا، جناب عیسیٰ کا آنا، اور جناب عیسیٰ اپنے حواریوں، اپنے 12 حواریوں کے ساتھ بی بی نرجس خاتون کے خواب میں تشریف لائے، اور یہ بی بی نرجس خاتون کے لیے بہت بڑا سائن تھا کہ جن کی وہ ماننے والی ہیں اور جن کو وہ چاہتی ہیں، جناب عیسیٰ ایک نبی خدا میرے خواب میں آئے، اور ساتھ ان کے 12 حواری بھی تشریف لائے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں جناب عیسیٰ ہے، ایک اور شخصیت اسی مقام پہ داخل ہوتی ہے، اور اس شخصیت کے ساتھ 11 اور لوگ داخل ہوتے ہیں، اور وہ اتنے منور چہرے ہیں، اتنے پر نور چہرے ہیں، اتنے حسین چہرے ہیں کہ جن کی تعظیم میں جناب عیسیٰ ان کے حواری کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سلام کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو 11 لوگوں کے ساتھ اس مقام پہ داخل ہوئی، اور جیسے ہی جناب عیسیٰ سے بی بی نرجس نے پوچھا
کہ یہ کون ہستی ہیں کہ جن کی تعظیم میں آپ بھی کھڑے ہو گئے اور آپ کے حواری بھی کھڑے ہو گئے اور سلام کہا. تو سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا یہ اسلام کے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جن سے میں سلام کر رہا ہوں یہ اسلام کے رسول ہیں اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمام 1,24,000 پیغمبر جو ہیں رسول خدا کی تعظیم میں سب کے سب کھڑے ہو جاتے. تو جناب عیسیٰ اور ان کے حواری کھڑے ہو کر کہا کہ ان کے ساتھ جو 11 اور افراد جو پر نور چہرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے فرزندان ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام سے لے کر دے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. 11 اماموں کے ساتھ رسول خدا جناب نرجس خاتون کے خواب میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جبکہ وہاں جناب عیسیٰ بھی موجود ہوں. کب کسی کی شادی کے لیے ایسے اسباب عطا کیے گئے ہیں قدرت کی جانب سے کہ اس بی بی کے خواب میں 2 نبی بھی آئیں اور امام بھی تشریف لائیں اور 11 امام آئیں اور رشتہ لے کر آئیں. کیا مقام ہے بی بی نرجس خاتون کا. اب جب رسول خدا نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ ہم تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کیونکہ جناب نرجس خاتون حضرت شمون کی اولاد میں سے تھیں. جناب عیسیٰ خوش ہوئے اور حضرت شمون کی جانب نگاہ کر کے کہا کہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ اہل بیت کے گھر سے جڑ جائے اور یہ اہل بیت کے گھر میں بہو بن کے جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اتنا خوبصورت خواب، اس کی اتنی حسین تعبیر ہونے والی ہے کہ اتنی پاک اور معظمہ بی بی کہ جن کا نکاح قدرت کو فقط اہل بیت کے گھر میں منظور تھا. اگر آپ کا کردار، یہ تمام بچیوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے، اگر آپ خدا سے نزدیک ہیں، اہل بیت سے متمسک ہیں، جناب زہرا کی خاص کنیزان ہیں، جناب زینب کبریٰ کی کنیز ہیں، آپ کے دل میں کربلا آباد ہے، یقین کیجئے اللہ آپ کا مقام خود بڑھا دے گا اور آپ کے رشتے کے لیے خود اسباب عطا کرے گا. آپ جیسے بی بی روم میں تھیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، خدا نے اگر آپ کو ایک بڑے تعظیم والے گھرانے میں بھیجنا ہے تو اللہ آپ کے لیے، آپ کے لیے مطابق گھر ڈھونڈے گا اور آپ کو ایک بلند اور عظمت والے اور ایسے گھرانے جو اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں. بی بی نرجس خاتون کی اہل بیت سے عقیدت ہے، جناب شمون سے رشتہ ہے، تو محمد و آل محمد سے محبت اور عقیدت ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو روم سے نکالا اور سامرا پہنچانا ہے. خدا ہر چیز پر قادر ہے. جو بچی خود کو پاک رکھے، اپنے کردار کو بلند رکھے، اپنے خدا پر یقین رکھے تو اللہ اس کے لیے جلد از جلد عظیم اسباب عطا کرتا ہے، چاہے اس میں دیر ہو لیکن خدا کرے گا تو ایک عزت اور تعظیم والے گھرانے میں. تو یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، رسول خدا یہاں پر نکاح پڑھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب سے اور گواہ بنتے ہیں ہمارے 11 امام، اور دوسری جانب سے بی بی نرجس خاتون کی جانب سے نکاح پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گواہ بنتے ہیں ان کے حواری. ایسا نکاح کائنات نے کہاں دیکھا ہوگا. یہ جناب زہرا کے صدقے میں جب بی بی سیدہ کی اب بہو بننے والی ہیں تو ایسا عظیم اللہ نے اہتمام کیا کہ خواب میں رسول خدا نے اور جناب عیسیٰ نے آپ کا نکاح پڑھوایا. یہاں دوسرے دن اب اللہ بزرگ و برتر اسباب پیدا کر رہا ہے. کس چیز کے؟ دیکھیے اب کچھ دن بعد 15 شعبان آنے والی ہے. اس سے پہلے اگر آپ مولا کی والدہ کے بارے میں اتنا محبت اور عقیدت سے ان کی معرفت نہ رکھتے، نہ جانتے، تو کیسے، میں کہتی ہوں کہ معرفت کے ساتھ تو جشن کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے، معرفت کے ساتھ تو زیارت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. تو آج اگر آپ بی بی نرجس کی عظمت کو سمجھیں گے کہ اللہ نے ان کے لیے نبیوں کو ان کے خواب میں بھیجا، نہ صرف انبیاء کو خواب میں بھیجا، معصومین کو ان کے خواب میں زیارت کرائی، ان کے نکاح پڑھنے والے وہ ہیں، اور کیسے جناب زہرا نے ان کو اپنی بہو کے طور پہ چوز کیا کہ دوسرے دن جب بی بی خود پھر سے سونے لگی تو خواب میں دیکھا کہ جناب مریم تشریف لائیں. اب جناب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تشریف لائیں. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح پڑھوایا، پھر جناب مریم اگلے دن خواب میں تشریف لے آئیں. وہی ماجرا ہوا کہ
ایک عیسائی کے طور پہ جب آپ کے خواب میں جناب مریم تشریف لے آئیں تو وہ ایک قدرت کا ایک بہت بڑا سائن ہے، بڑی عظمتوں والی بات ہے کہ آپ کو ایک پاک بی بی کی جناب مریم کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جناب مریم کی زیارت ہوئی، ساتھ ہی اسی مقام پر ایک اور باعظمت بی بی، وہ جو کہ فخر آسیہ ہے، وہ کہ جو فخر حاجرہ ہے، وہ جو کہ فخر مریم ہے، وہ جو فخر تمام دو عالم ہے، وہ بی بی حاضر ہوئیں جس کو رسول نے کہا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار میری دختر جناب فاطمہ بنت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین۔ تو پاک بی بی اس مقام پہ داخل ہوئی جہاں جناب مریم بھی بی بی زہرا کی تعظیم میں کھڑی ہو گئیں۔ اب جناب نرجس خاتون خواب میں ہے لیکن سمجھ گئیں کہ اب جو بی بی آئی ہیں وہ میری ساس ہیں، اب جو بی بی آئی ہیں میں انہی کے گھر میں جاؤں گی بہو بن کر۔ اب جناب مریم علیہ السلام سے جناب زہرا نے کہا کہ بی بی کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ اب جناب مریم نے خود کلمہ پڑھایا جناب نرجس خاتون کو، اور جناب زہرا سے جناب نرجس خاتون نے کہا کہ رسول خدا میرے خواب میں آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے، یہ خوبصورت بشارت بی بی آپ میرے خواب میں آئیں اور بی بی مریم میرے خواب میں آئیں، لیکن جن سے میرا عقد ہوا اب تک وہ میرے خواب میں نہیں آئے۔ تو جناب زہرا نے کہا اب کیونکہ آپ کو کلمہ پڑھا دیا گیا ہے، اب آپ کے خواب میں وہ آقا و مولا دو جہاں وہ امام آئیں گے، ہمارے وہ فرزند آئیں گے کہ جن سے آپ کا نکاح کرایا گیا۔ اب جناب نرجس خاتون کے خواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین، اور قدرت کا ایک اہم پیغام لے کر ان کے خواب میں آئے کہ جہاں ان کے لیے اسباب عطا ہونے تھے کہ وہ اہل بیت کے گھر میں پہنچتی، روم سے عرب کیسے پہنچتی۔ تو مولا خواب میں اور کہا کہ نرجس تمہارے دادا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، جب یہ جنگ ہو تم کنیزوں کا لباس پہننا۔ اس زمانے میں کنیزوں کا خاص لباس ہے کہ جو کنیزی کے لباس میں ہوگا وہ گرفتار ہوگا، جب جنگ ہوگی تو تم خود کو گرفتار کروانا تاکہ تمہیں عرب لایا جا سکے، تمہیں بصرہ لایا جا سکے۔ اور وہی کیا بی بی نرجس خاتون نے، آپ نے کنیزی کا لباس پہن لیا، اور بی بی نرجس خاتون کو پھر کشتی میں بصرہ پہنچایا گیا۔ یہاں 10ویں امام نے سامرہ میں اپنے ایک ایسے چاہنے والے کو اور ماننے والے کو، اپنے پیروکار کو، کہ کون ہے وہ؟ حضرت ابو ایوب انصاری کی آل میں سے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہے؟ کہ جو رسول خدا ہجرت کر کے آئے اور جس گھر کے سامنے میں ان کے ناکہ رکی ہے، ان کی سواری جس گھر کے باہر رکی ہے، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ خدا ایسے محبت اہل بیت کرنے والوں کو ملاتا ہے کہ جو رسول کی تعظیم کرتے تھے اب ان کی آل میں سے جو ہیں وہ آل رسول کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی آل میں سے تھے یہ شخص کہ جن کو امام ہمارے 10ویں امام نے سامرہ میں 220 دینار دیے اور رومی زبان میں ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ صبح کے وقت بصرہ ایک پورٹ ہے عراق کا، کہ یہاں پر جانا، اور جب کنیزوں کو یہاں کشتی میں لایا جائے اس میں ایک باحجاب کنیز ہوگی اور جو کہ منتظر ہوگی کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم ان کو بلوا لیں گے، ان کو یہ خط دینا وہ سمجھ جائیں گی۔ تو جب یہاں پر تمام کنیزوں کو لایا گیا بصرہ کے پورٹ پر، 10ویں امام کے چاہنے والے یہاں پہنچ چکے تھے، وہ خط لے کر اور 220 دینار لے کر جیسے بی بی کو خط دکھایا مولا کا تو بی بی سمجھ گئیں اور لانے والے سے کہنے لگیں کہ ہمیں وہ لینے آ گیا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے، اور 220 دینار انہوں نے ادا کیے اور بی بی کو سامرہ پہنچا دیا۔ جیسے ہی سامرہ پہنچی 10ویں امام نے بی بی کو اب پہلے خواب میں پڑھایا تھا، اب حقیقت میں کلمہ پڑھایا، سامنے 10,000 دینار رکھے اور کہا بی بی نرجس آج سے آپ کا نام نرجس ہے اور آپ کو 10,000 دینار دیتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ آزاد ہیں، آج سے آپ کو آزاد کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی زندگی بسر کریں۔ یا دوسرا یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس گھر کی بہو، جیسے کہ خواب میں جناب زہرا نے آپ کو بنایا ہے، آپ اس گھر کی بہو بنے، امام حسن عسکری میرے فرزند سے آپ کی شادی ہو تو میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کی گود سے وہ بیٹا عطا ہوگا، وہ فرزند رسول خدا آئے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ وہ ہمارا مہدی ہوگا، وہ ہمارا قائم ہوگا، وہ ہمارا منتقم خون حسین ہوگا، وہ ہوگا
کہ جس کے صدقے میں خدا نے اس کائنات کو باقی رکھا وہ بقیت اللہ ہوگا، اس کے آنے سے سب کی خوشیاں آئیں گی، کائنات میں خیر آئے گی، اور وہی تو حجت خدا ہوگا، زمین پر خدا کی آخری حجت آپ ہی کی گود سے عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی میں جناب نرجس خاتون نے کہا کہ جب جناب سیدہ نے خواب میں مجھے اپنی بہو بنایا اس وقت ہی مجھے یہ بشارت مل چکی تھی، مجھے یہ 10,000 دینار نہیں چاہیے، میں اس حجت خدا کی ماں بننا پسند کروں گی، میں چاہوں گی کہ خدا نے مجھے جس فضل کے لیے چنا ہے وہ فضل میری گود میں آئے۔ اب جناب حکیمہ خاتون داخل ہوئیں اور پوچھا امام حسن عسکری سے کہ یہ کون ہے؟ تو مولا نے بتایا کہ یہ امام حسن عسکری کی ہونے والی زوجہ ہیں۔ تو بی بی نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، جس میں سب خواتین کے لیے بڑا ایک پیغام ہے کہ ایسے تعظیم کیجئے، ایسے تکریم کیجئے، اور بی بی کو سینے سے لگا لیا گیا۔ اور بی بی کی یہ مقام و منزلت اور یہ شان ہے کہ پھر عالی شان شادی کا اہتمام کیا گیا سامرا میں۔ آج جب ہم اور آپ سامرا زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک ہی کبے تلے جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون ہیں، اور اسی کبے تلے ہمارے امام علی نقی علیہ السلام بھی ہیں، اور وہیں ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام بھی۔ تو ایک کبے تلے 4 معصومین کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہی گھر ہے کہ جہاں پر بی بی نرجس خاتون کی شادی ہوئی امام حسن عسکری سے، اور وہاں وہ بیاہ کے آئیں، اور وہی سرداب ہے جہاں ہمارے مولا پردہ غیب میں گئے۔ اب کیونکہ بی بی نرجس کا تذکرہ ہے، بہت ہی مجرب اعمال ہیں کہ جو بی بی کے توسل سے ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، کیونکہ خدا نے ان کو عظیم بشارتیں دی ہیں اور ایک بلند مقام دیا، حجت خدا کی والدہ بنایا۔ تو ہم عروج سے سنیں گے بی بی کا کیا مرتبہ ہے اور بی بی سے کیا اعمال ہیں کہ جو ہم طلب کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اعمال بتانے سے پہلے تو ایک سٹوری اور جو فضائل بی بی کے آپ نے سنے ہیں، انم نے جو سنائے ہیں آج بہترین کے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے آپ کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ آپ بکس کھولیں یا روایات کو پڑھیں یا تمام تر جو شادی کا واقعہ ہے یا پھر تمام چیزوں کو پیچھے رکھیے اور بی بی کی خود کی فضیلت کیا ہے۔ تو بہترین انداز میں انم نے سنائی کہ مجھے بھی اس کو ریوائز کرنے کا موقع ملا کہ بی بی کی فضیلت، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ آپ کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں وہاں کی شہزادی ہوں اور آپ کا خواب میں آ کر خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ائمہ کے ساتھ ان کو گواہ بنا کر آپ کا نکاح مبارک پڑھ دیں اور آپ پھر رخصت ہو کر آئیں۔ اور بی بی سیدہ کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پاک بی بی کی جو بہویں ہیں، ہم پھر بھی آپ کو یاد دلاتے ہیں عام خواتین نہیں ہیں، بالکل بہت ہی خدا کی پرہیزگار کنیزیں برگزیدہ خواتین ہیں جو کہ خود پروردگار عالم کے بہت قریب تھیں، اور اس قربت کی وجہ سے ان کو چنا گیا تھا کہ اس خانوادہ اہل بیت میں جو ہے وہ بہو کی حیثیت سے داخل ہوں۔ بالکل اب یہاں پر بی بی کا اتنا مقام و منزلت ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، دعاؤں کی قبولیت اور کسی بھی قسم کی مشکل حاجت کے لیے 5 وقت کی نماز ہر امن کے لیے لازم ہے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے نماز لازم ہے۔ یہاں پر آپ نے کچھ زیادہ نہیں کرنا، ویسے 100 ٹائمز 100 مرتبہ تسبیح ہوتی ہے، لیکن کم از کم وقت کی کمی کے باعث آپ جو درود پاک کی تسبیح کریں گے اور بی بی پاک کو ہدیہ کریں گے ان کے نام سے وہ ہوگی 18 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس تسبیح کو آپ 18 مرتبہ درود پاک کی تسبیح کو ہدیہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ 2 رکعت نماز حاجت بھی بی بی کو ہدیہ کر سکتے ہیں جو کہ فجر کی طرح ہی ہوگی۔ اس کے بعد اس تسبیح کو سر انجام دیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو صرف تسبیح کریں، اور اس کے بعد بی بی کو ان کے فرزند کا واسطہ دیں۔ کیوں واسطہ دینا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہم کسی کے ماں باپ کو، کسی کے والدین کو جب کچھ تحفہ دیتے ہیں تو وہ شخص ہماری عزت کرتا ہے، ہماری تعظیم کرتا ہے، ہمارا بھلا سوچتا ہے۔ تو یہاں پر تو پھر آپ کے وقت کے امام ہیں، آپ ان کی والدہ کو گفٹ پیش کریں، ان کو تحفہ اور ہدیہ دے رہے ہیں، تو آپ نے امام کے صدقے سے بی بی سے توسل کرنا ہے کہ پاک بی بی اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مشکل کو حل فرمائیے، ان کے صدقے سے ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے کہ ہماری اس مشکل ترین حاجت کو دور فرمائیے اور ہماری مشکلوں کو دور فرمائیے، ہماری حاجات کی قبولیت کیجئے۔ اور بی بی کو مولا کا واسطہ دینا بڑے بڑے آپ کے جو ہے مہم جو مشکلات ہیں ان میں آپ کی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ امام کو ان کی والدہ کا واسطہ دیجئے یا بی بی کو مولا کا واسطہ دے کر دعا مانگے، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے شک دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سکون قلب نہیں ہوتا ہے، ریلیکس نہیں ہوتے،
اور ان کو کوئی نہ کوئی ٹینشنز رہتی ہیں، ان کے لیے میں نے پہلے اور آج کل کے دور میں تو روز خاص طور پہ یہ بہت اچھی بات آپ بتانے جا رہی ہیں، جہاں اتنی میڈیسنس کھانی ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کھانی ہے، ڈاکٹرز پہ جانا ہے، پھر اپنے جو ہے سیشنز کروانے، تھراپسٹ کو بلوانا، تو کیوں نہ آپ یہ عمل سن لیجئے کہ جو آپ کو اہل بیت سے بھی جوڑ دے گا اور اللہ سے بھی راز و نیاز ہوگا۔ مینٹل پیس کے لیے اور ڈپریشنز کے لیے خصوصاً میں نے پہلے ہی اس عمل سے ہی جڑا ہوا یہ بھی عمل ہے کہ کسی بھی معصوم کو درود پاک کی تسبیح ہدیہ کریں اور تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ضرور پڑھیے، اور انشاءاللہ آپ واضح فرق دیکھیں گے کہ آپ کو یہ ٹینشنز جو بلا وجہ ہوتی ہیں، یہ ڈپریشنز ہوتی ہیں یا سٹریس ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں جلدی سے بتاتے چلوں، شعبان معظم میں اس پاک مہینے میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان المعظم جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نبی نے فرمایا ہے کہ شعبان ان کا مہینہ ہے اور رمضان مومنین کا مہینہ ہے۔ اب خود فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کوشش کرے کہ مسلسل روزے رکھے، مسلسل نہیں تو فرمان رسول ہے کہ جس نے شعبان کا ایک بھی روزہ رکھا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میں بارہا انم کے ساتھ ہر پروگرام میں آپ کو کہنی ہوں آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ کسی بھی دن کا رکھ لیں، جمعہ کے دن کا رکھ لیں، جمعرات کا رکھ دیں، اور خصوصاً کچھ ڈیٹس مینشن کروں گی انشاءاللہ کل، اور الگ سے ان کے روزے کے فضائل بھی شیئر کروں گی کہ جنت آپ پر ایک روزے کے عوض واجب ہو جائے گی۔ اور صدقے کی بات ہم نے کل کی تھی، جو شخص اس مہینے میں صدقہ نکالتا رہے گا، یہ بھی فرمان رسول ہے کہ حتیٰ کہ کھجور کا ایک دانہ بھی دیتا ہے اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں انکم 1 لاکھ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کہیں کہ میں ایک کھجور کا دانہ دیتا ہوں، ایسے نہیں دینا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے دینا ہے۔ تو فرمان رسول کیا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں صدقہ نکالتا ہے حتیٰ کہ کھجور کا ایک دانہ بھی دے تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ سبحان تو اللہ، آپ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں آپ کے پاس موقع ہے رمضان المبارک سے پہلے ہی کہ آپ خود پر جنت واجب بھی کروا سکتے ہیں ایک روزے کے عوض، اور خود پر جہنم کی آگ کو حرام بھی کروا سکتے ہیں صرف صدقے کی جو ہے عوض۔ صدقہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ روج، بہت کم وقت میں آپ نے بڑے مجرب اعمال بتا دیے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جناب نرجس خاتون سے متوسل ہو کر آپ بیماروں کی شفا کے لیے، اپنی تنگ دستی کے لیے، مشکلوں کے حل کے لیے، بچیوں کے بہتر نصیبوں کے لیے اور مضطرب دل کے چین کے لیے، خاص طور پہ جب دل بے چین ہوتا ہے، یقین جانیے مادر ابوالفضل سے بھی جب بھی توسل کیا، جناب نرجس خاتون سے توسل کیا، اور 12 اماموں کی جانب نگاہ کریں، اور جب جناب سیدہ سے توسل کیا، کبھی اہل بیت کے گھر کی ماؤں نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کبھی ہمارے معصوموں کی ماؤں نے ہمیں دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا، ہمیشہ آبرو رکھی۔ بے شک یہاں ہم دنیا معصومین کی جو ہے ان کی مادر گرامی کی بات کر رہے ہیں، معصومین کی ماؤں پہ انشاءاللہ روز ایک پروگرام کریں گے جس پہ ہر امام کی ماں کی عظمت و فضائل بیان کریں گے۔ بے شک اب آپ کو میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے یا چلیں کوئی نوجوان بھی ہے تو آپ کوئی فقیر آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے مانگنے کے لیے، تو جب وہ آپ کو آپ کے بچے کا واسطہ دیتا ہے نا یا اس کی سفارش دے کے کہتا ہے کہ مجھے اس کے صدقے میں دے دو یا کم از کم مجھے اس کی وجہ سے کچھ کھانے کو دے دو، خدا تمہارے بچے کو لمبی زندگی عطا کرے، تو یہ تو پھر معصومین کی مائیں ہیں، یہ تو پھر عظمت و کرامت والی خواتین ہیں، پروردگار عالم کی کنیزوں میں سے ہیں، بہترین عبادت گزار خواتین ہیں۔ ان سے جب آپ ان کے مولود کا جو کہ خود امام معصوم ہے جب ان کا واسطہ دے کر رب سے سفارش کریں گی امام معصوم کے وسیلے سے، تو کیوں کر آپ کی دعائیں رد ہوں گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر سے کہنی ہوں، دل میں عقیدہ اور یقین مکمل ہونا چاہیے اور زبان پہ استغفار اور درود پاک ہونا چاہیے، انشاءاللہ نماز کے ساتھ آپ کی تمام تر دعائیں مستجاب ہوں گی۔ ماہ شوال المعظم کا سب سے جو بہترین عمل ہے وہ ہے بھی استغفار کا عمل اور صدقہ، کہ اس کو سکپ نہیں کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ مجھے اور عروج کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ ابھی ہمیں 15 شعبان کا میلاد پیش کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن 15 شعبان کی تیاری بھی کچھ عام تیاری نہیں ہے، زیادہ ہے، تو ہم نے بی بی کے حوالے سے آج فضائل پیش کر دیے تاکہ آپ اور ہم سب آگاہی رکھیں اور فہم رکھیں کہ کون ہے جناب نرجس خاتون۔ آپ بی بی ملیکہ خاتون کے طور پہ بھی جانی جاتی ہیں۔ آپ کا نام جب روم میں تھیں تب سوسن تھا، بعد میں آپ کا نام نرجس ہوا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں گل نرجس امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدا
خدائے بزرگوں برتر سے یہی دعا ہے کہ بی بی کے صدقے ہماری ماؤں کو ہمارے والدین کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ آپ کے اور ہمارے سب کے رزق میں آج شب جمعہ ہے، پروردگار ہمارے رزق میں توفیقات میں برکتیں عطا فرمائے، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کی ارواح کو پہنچے، الہی آمین۔ اور ہم سب کو ہر سال زندگی میں کربلا، ایران عراق، شام کاظم سامرا، نجف، مشہد کم، روضہ رسول، جنت البقیع، جنت المعلا کی زیارت کرائے۔ الہی آمین، خاص و الہی خاص آمین۔ میں بی بی نرجس خاتون کے اس طرح چنے جانے پر ہر مومنہ بچی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سیدہ خود چن لیں بیٹیوں کو نیک و صالح الہی فرزندان کے لیے، الہی اور آمین۔ ہر نیک بیٹی ایک نیک گھر کی زینت بنے، الہی اور آمین۔ اہل بیت کے چاہنے والی، اہل بیت کے چاہنے والے گھروں میں جائے اور سیدہ کے صدقے میں بلند مقام پائے اور بلند نصیب پائے۔ الہی آمین۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو لہجہ علی اکبر کے صدقے میں اذانیں کہنے کا شوق الہی ہو، آمین۔ اور بچیوں کو جناب زینب کے صدقے میں باپردہ بحیا رکھیں، اور جو ذکر کر دیا ہے کسی دعاؤں کی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، وہ خود دعائیں اور مستجاب ہماری کرنے سب والی۔ سے اسپیشل اور آخری دعا کہ ہمیں آپ سب کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، ہم سب مسلمانوں کو امام کی معرفت نصیب ہو۔ آمین الہی آمین۔ یا منتقم ظہور امام زماں دکھا، یا منتقم ظہور امام زماں دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا، الہی آمین۔ آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا، دنیا میں ایک بار پھر امن و اما دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، الہی آمین۔ دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، اس دن غلام سوگ اتاریں حسین الہی کا، آمین۔ اس سبحان دن اللہ۔ غلام سوگ اتاریں حسین کا، الہی آمین۔ الجل الجل یا یوسف الزہرا۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، محبان محمد و آل محمد سب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر ذکر اسلام، ذکر رسول خدا پسند آیا ہے، آپ ہمیں دیکھتے رہیے، شیئر کریں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ حافظ۔